الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں کا ذکر تھا۔ اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، ان کے پروردگار نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ ہو گیا۔ اور یہ فرمایا کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اسے ضرور اجر دے کر رہوں گا، چاہے عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ ایسا نہیں کہ عورتیں کم درجے کے ہو، ان کے عمل کا کی کوئی قیمت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ قرآن کریم میں مردوں کا بہت جگہ ذکر ہے، عورتوں کا کہیں ذکر ہی نہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بھی بہت روایات ایسی ہیں۔ سورہ نساء کے بارے میں جو بار آ رہی ہے سورہ نساء، اس کے بارے میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی واقعہ سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت نے کیا تھا۔ آپ اصل میں اس مضمون کی قدر و قیمت کا اندازہ ہمیں اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کی بڑی قدر ہے، اور یہ اسلام کی دین ہے اور اسلام کا احسان ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام و مرتبے کا اعلان فرمایا۔ ان کو جو حقیر سمجھا جاتا تھا، ان کو جو ذلیل سمجھا جاتا تھا، آج بھی بعض اقوام عالم میں پوری تاریخ پر اب نظر ڈالیں گے، مختلف قسم کی ذلتوں سے عورت گزرتی تھی، اور آج بھی بہت ساری اقوام برادریاں ایسی ہیں جن کے ہاں عورت کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے جو مردوں کو ہے۔ تو اسلام مرد و عورت کے عمل میں کوئی تفریق نہیں کرتا، عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ عمل کے ذریعے ایک مرد نیکی کے جس بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے، عورت کو بھی وہ آپشن رکھا گیا ہے، عورت بھی جو ہے نیکی کے اس بلند ترین مقام تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک ایک مرد پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے۔ ہاں، کچھ صنفی ایسے احکامات ہیں، جیسے حیض کی حالت میں اسے نماز معاف ہو جاتی ہے، اور اسی طرح روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، قرآن چھونے کی اجازت نہیں ہوتی، پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اسی طرح بہت کم ایسے احکامات ہیں، 2-4% احکامات جس میں عورت کے جو اس کے عورت ہونے کا تقاضا ہے، اس کی وجہ سے احکامات میں اختلاف ہے کہ مرد کے لیے ایک حکم ہے، عورت کے لیے ایک حکم ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں 98% احکامات ایسے ہیں جس میں مرد و عورت مشترک ہیں۔ بعضکم من بعض فرمایا گیا کہ عورت تمہارا ہی حصہ ہے۔
جب حضرت سلمہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی اس درخواست کو اور ان کی دل جوئی کے لیے اس قسم کی آیات نازل فرمائی۔ سورہ نساء کے بارے میں بھی اس قسم کی روایت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عورت کی جائز درخواست پر اس کی دل جوئی کی اسلام کیسی ترغیب دیتا ہے کہیے، یا نہیں تو اسلام اس حد تک عورتوں کی جائز درخواست کے پورا کرنے کا روادار ہے جہاں تک کوئی معصیت کے دائرے میں داخل نہ ہو۔ ہم ہمیشہ صبح سے شام تک قانون کی بات کرتے ہیں، بعض لوگوں کے دماغ پر قانون مسلط رہتا ہے ہر جگہ، کاروبار میں، گھر میں، مدرسے میں، مکتب میں اور رشتہ داروں میں، ہر جگہ قانون کی جیسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے زندگی میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی کا کوئی احترام نہیں اور کسی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، کسی کے جذبات کا احترام نہیں، اور کوئی چہرے پر مسکراہٹ نہیں، کوئی بشاشت نہیں۔ ایسا جیسے ایک آدمی جہنم میں زندگی گزار رہا ہو کل کے غم کی وجہ سے، اور ایک ایسے اصول کی بات جس کی وجہ سے ایک زندگی گزارنے کا ایک مزہ ہوتا ہے اپنا، اس سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا مرد عورتوں کو کے عمل کو ضائع نہ کرنے کا تذکرہ۔ آگے صحابہ کا تذکرہ ہے۔ خود اس بات پر ذرا غور کیجئے تسلی سے کہ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے صحابہ کے تذکرے کو جگہ دی ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ صحابی کہتے ہیں اس آدمی کو جس کی آنکھوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر اس کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو، یہ بھی شرط لگائی ہے ابن حجر نے۔ ایک آدمی نے حضور کو دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ یا نہیں تو بعض لوگوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر باقی نہیں رہے، جیسے منافقین ہیں، اور بعض تو مرتد بھی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، آپ بہت غور کیجئے میری بات پر ذرا تسلی سے۔ جب نبی کی صحبت میں بھی آدمی اعتقاد سے نہیں حاضر ہوتا تو اس کے بھی مرتد ہونے کے امکانات ہیں۔ لوگ بزرگوں کی بات صحبتوں میں رہنے والوں کو دیکھ کر کہتے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ رہتا ہے، دیکھیے کیا حالت ہے اس کی۔ لوگ بعض مرتبہ تانا دیتے ہیں۔ بہر جب آدمی رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک آدمی رہ پڑا کسی بزرگ کے ساتھ، بزرگ کا تو کیا ذکر ہے، یہاں تو امام الانبیاء کا تذکرہ ہے، ان کے ساتھ بھی آدمی ڈھنگ سے نہیں رہتا۔ یہ ایک ہے پڑے رہنا اور ایک ہے تربیت حاصل کرنا، یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ سب پڑا ہے، آدمی ساتھ ہے، ان کے ساتھ سفروں میں جا رہا ہے، ان کے ساتھ سو رہا ہے، کھا رہا ہے، دعوت ہے بزرگوں کے ساتھ، اس سے نفع نہیں حاصل ہوتا۔ تربیت کے راستے سے ہوتی ہے کہ آدمی فائد حاصل کرنا، جسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی کمزوریوں کو دور کرتا چلا جائے، ایک ظاہری باطنی ہر چھوٹی بڑی کمزوری کو بتا کر اسے دور کرنے کے طریقے معلوم کرے، اور اسے آدمی ایک برائی چھوڑتا چلا جائے۔ یہ ہے تربیت حاصل کرنا۔ تو صحابی اسے کہتے ہیں جس کی آنکھوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو، ان کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے ان کو رہنے نہیں دیا، یخرجون الرسول وایاکم، اس لیے رہنے نہیں دیا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی تو جھگڑا ہے ہمارا، اور اب جن سے بھی ہمارا جھگڑا ہے، یہی تو جھگڑا ہے، کلمے کا ہی جھگڑا ہے۔
انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ ان کا ایمان خطرے میں پڑ گیا تھا وہاں. انہوں نے اپنے جائیدادوں کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں پلے تھے، بڑے تھے. کوئی معمولی قربانی ہے؟ اللہ اکبر. ایمان اتنی بڑی قربانی ہے کہ آدمی اس کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑ سکتا ہے، اپنی جائیداد کو قربان کر سکتا ہے، اپنے خاندان کو قربان کر، اس لیے کہ خاندان عقیدے کے تابع ہے، مال و جائیداد اپنے عقیدے کے تابع ہے. آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا یار عقیدہ جائے بھاڑ میں یہ چھوڑ کر جاؤں گا تو میرا گھر جائے گا، وطن جائے گا، میرا خاندان چھوٹے گا، میری برادری مجھے چھوڑنا پڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی. صحابہ کی شان بیان کر رہا ہے قرآن. وہ اخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے وطن سے نکالا گیا. وہ اوذوا فی سبیلی، اچھا نکال کر بھی ان کی جو آگ تھی نفرت کی آگ وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی، حسد کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. مدینہ ہجرت کر کے گئے صحابہ، وہاں بھی ان کو تکلیفیں دینے لگے. بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، یہ ساری جنگ ہے. کہتے وہ اوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں، اللہ کہتے میرے راستے میں ان کو تکلیفیں دی گئی. اور قاتلوا، انہوں نے جہاد کیا. اندازہ لگائیے، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. ہجرت کا لفظ، یہ قتال کا لفظ، یہ جہاد کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ اسلامی سوچ کا نقطہ نظر کا اندازہ لگائیے. سوائے گمراہ اور مرتد اور ملحد قسم کے افراد کے کوئی آدمی جہاد کا اور ہجرت کا انکار نہیں کرتا ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. ہاں، سوائے گمراہ فرقوں کے. اسی لیے سب سے پہلے جو ہے وہ قادیانیوں سے انگریزوں نے جہاد کے خلاف کتاب لکھوائی. ہاں، اور بھی بہت سارے لوگوں سے انہوں نے یہ خدمت لی، اور یہ لوگ ان کا اعلی کار بن کر کے انہوں نے جہاد کے خلاف فتوے جاری کیے. قرآن کریم جگہ جگہ قتل کا، قتال کا، ہجرت کا تذکرہ کرتا ہے. اس سے آپ اسلام کے ایک مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہاں، ضرورت پڑتی ہے تو اسلام کہتا ذکر کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، طواف کرو، درود شریف پڑھو. اور جب اسلام کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب جان میری راہ میں قربان، میرے اسلام کو بچانے کے لیے تمہیں جان پیش کرنا پڑے گا، اب صرف ذکر سے نہیں چلے گا کام، تو وہاں آدمی اپنی جان بھی اللہ کے حوالے کر دے. یہ اسلام کا بالکل کھلا ہوا موقف ہے. ہاں، یہ اہل سنت والجماعت کا بالکل 2-2-4 کی طرح یہ بالکل کھلا ہوا ان کا نقطہ نظر ہے. قتال، جہاد کیا. وقاتلوا، جہاد کیا. وقتلوا، اور شہید ہو گئے. کچھ تو ہر جہاد کرنے والا شہید نہیں ہوتا، لیکن یہاں کہتے ہیں انہوں نے جہاد کیا اور شہید بھی ہو گئے. آگے کہتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، ساری صفات تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو، اس لیے کہ یہ تذکرہ صحابہ کا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی سے گناہ کا صدور ممکن ہے. ابھی تو قرآن کہہ رہا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف کر دیں گے. جب اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا تو اچھالنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اب جس کو گرفت کا حق حاصل ہے اس نے ہی معافی کا اعلان کر دیا اپنی آخری کتاب میں، تو اب ان کا حساب و کتاب لینا اور ان کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ہاں، صحابہ کو یاد رکھنا چاہیے. زبان صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے والا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. دیکھ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، معاف کر دیں گے اور کہتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ان کو داخل کریں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ وعدہ اپنا بالکل ایک تاکیدی الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کو ضرور بھی ضرور داخل کریں گے. صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ اعتبار خاتمے کا ہے، خاتمے کی خبر نہیں. بولو، اعتبار خاتمے کا ہے اور خاتمے کی کسی کو خبر نہیں، لیکن قرآن صحابہ کے جنتی ہونے کا کھلم کھلا برملا اعلان کر رہا ہے.
تو ہم کو فکر ان کی کرنی چاہیے یا ہماری کرنی چاہیے؟ بتائیے کیسی نادانی کی بات ہے. جن کے خاتمے کی خبر نہیں، ایسا آدمی ایسے لوگوں کی جو ہے وہ خبر لے رہا ہے، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اچھال رہا ہے جو جن کا جنتی ہونا یقینی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جنتی ہونے کا دوسرا عنوان ہے. جب ہم ایسے جنات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اس کی تفسیر کئی مرتبہ آ چکی ہے. ثوابا من عند اللہ، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے اجر ہے، یہ کوئی اللہ پر قرض نہیں ہے. برابر سرابر حضرت عمر فرماتے تھے جنت کی ہوس نہیں ہے، برابر سرابر چھوٹ گیا تو ہی کافی ہے. یہ فاروق اعظم کے بارے میں ہے، فرماتے تھے حضرت فاروق اعظم فرماتے تھے. اللہ اکبر. سیکھنا چاہیے سب صفات. آدمی کو اللہ کے فضل کی زیادہ ضرورت نیکی کرنے کے بعد ہے. بہت غور سے سنو، اللہ کے فضل کی زیادہ ضرورت آدمی کو نیکی کرنے کے بعد ہے. اس لیے کہ نیکی کرنے کے بعد آدمی کو اپنے عمل پر کچھ بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد تو آدمی ڈرا ڈرا سہما رہتا ہے. نیکی کرنے کے بعد ایک بڑائی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے اس کے عمل آ جاتے ہیں تو اس پر وہ تکیہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ سے ڈرنے کی نیک آدمی کو زیادہ ضرورت ہے کہ نیک عمل بھی کیا اور گھمنڈ کی وجہ سے سارا عمل اکارت گیا. اللہ ثواب من عند اللہ. آگے فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حسن الثواب بھی ہے. جنات بھی ہیں اور حسن الثواب بھی ہے. حسن الثواب کی تفسیر اللہ کی دیدار سے کی ہے. ہاں، جنت بھی ملے گی، دیدار بھی اللہ کے. یہ بالکل الگ ہے. یہ جنت سے ہٹ کر کے ایک الگ نعمت ہے. جنت دے دی گئی وہی کافی تھا، گو اللہ کا دیدار نہ ہو. جنت بھی دیں گے، وہاں کی نعمتیں بھی دیں گے اور ہم اپنا دیدار بھی کرائیں گے آپ کو. اللہ اکبر. آگے کہتے ہیں لا یغرنک، جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار ہے. لا یغرنک، تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کے شہروں میں گھومنا، کافروں کا شہروں میں گھومنا تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں اور سواریوں پر گھوم رہے ہیں، کاروبار کے لیے ادھر جا رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں. بڑے بڑے ان کے کاروبار عالمی پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں، عیش ہے، محل ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، کاروبار ہیں، دکان ہیں، مکان ہیں. اس کو دیکھ کر کے یہ مت سوچو، دھوکے میں نہ پڑو، ان کو مقبول نہ سمجھو. یہ عارضی بھی ہیں، یہ نعمت دنیا کی فانی بھی ہیں. کسی آدمی کو بریانی کھلا دی جائے، بریانی کھلاتے کھلاتے یہ کہہ دیا جائے بریانی کھا لیجئے صاحب، بریانی کھانے کے بعد تم کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا. اب بتائیے وہ کیا نعمت ہوئی؟ اس کے برخلاف ایک آدمی کو یہ کہا گیا بھائی 1 مہینہ 2 مہینے ذرا مشقت سے روکھی سوکھی کھا لو، 1-2 مہینے کے بعد ہم تم کو ایک ایسی زندگی دیں گے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، ایسی نعمتیں دیں گے جو کبھی ختم ہونے والے نہیں، جہاں بیماری نہیں، جہاں پریشانی نہیں، جہاں موت نہیں اور جہاں بڑھاپا نہیں. بتائیے دونوں میں کون سی اچھی زندگی ہے؟ دھوکہ نہ کھاؤ. کافروں کے، منافقوں کے، اللہ کے دشمنوں کو اچھی حالت میں دیکھ کر، مالداری اور غنا کی حالت میں دیکھ کر، صحت کی حالت میں دیکھ کر تم دھوکے میں نہ آؤ. متاع قلیل، یہ متاع ہے اور متاع بھی قلیل ہے. علامہ اسمعی بہت بڑے صاحب جو ہے وہ لغت ہے عربی زبان کے. ایک مرتبہ ان کو خیال پیدا ہوا عربی میں جو متاع آتا ہے، یہ متاع کیا چیز ہے؟ تو دیہاتوں کی زبان صاف ہوتی ہے، اس میں شہروں کی آمیزش ملاوٹ نہیں ہوتی.
اس لیے کہ شہروں میں مختلف جگہ کے لوگ رہتے ہیں تو ایک لفظ تمل کا، ایک لفظ تیلگو کا، ایک لفظ جو ہے وہ امریکہ کا، ایک لفظ بنگلور کا، ایک لفظ آندھرا کا، سارے لفظ مل کر کے ملغوبہ بن جاتی ہے زبان. دیہاتوں میں صاف زبان ہوتی ہے، اب وہاں کی زبان بھی آلودہ ہو گئی. تو علامہ اسمعی جاتے جاتے تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے. تو گھر کے ایک چھوٹا گھر تھا، وہ گھر کے سامنے ایک چھوٹی پہاڑی تھی. گھر کے اندر سے ایک عورت آئی. عورت آ کر کے وہ جو گھر سے کپڑا پوچھتے ہیں جسے پوچھا کہتے ہیں، وہ لا کر کے گھر کے سامنے ایک جگہ ڈال کر کے چلی گئی اندر. اتنے میں کتا آیا. تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کتا آ کر کے وہ جو پوچھا تھا وہ پوچھے کو لے کر سامنے کی پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا. کتا آیا، اس کپڑے کو اپنے منہ میں دبایا اور سامنے کی جو چھوٹی پہاڑی تھی اس پر جا کر بیٹھ گیا. بچے نے دیکھ کر کہا اپنی ماں سے کہ جار رقیم، قرآن کریم میں ہے اصحاب الرقیم، اصحاب کہف کے جہاں ذکر آیا ہے ان کو اس کی بھی خیال تھی رقیم کسے کہتے ہیں. اس بچے نے کہا جار رقیم، سمجھ گئے او رقیم کتے کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس نے دوسرا لفظ استعمال کیا بچے نے، واخذ المتاع، اور اس کتے نے متاع کو اپنے پکڑ لیا. وہ تبارک الجبل، اور جبل پر جا کر کے بیٹھ گیا جم کر. یہ 3 الفاظ استعمال کیے. علامہ اسمعی نے کہا میرے تینوں الفاظ کا مسئلہ حل ہوگا، اس لیے کہ ان تینوں الفاظ کے معنی کی تلاش تھی علامہ اسمعی کو. اس طرح لغت جمع ہوئی ہے. ہاں ہم آسانی سے استفادہ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کے لیے انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں. اور ایسا جذبہ اللہ نے پیدا کر دیا تھا، دلوں میں مجبور کیا تھا. مولانا علی میاں صاحب نے بھی کسی جگہ لکھا ہے، بغداد میں جس زمانے میں حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب میں ایسا جذبہ پیدا فرمایا تھا، کہتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا ایک امام کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں بغداد میں 4000 علم حدیث کے حلقے تھے. کتنے؟ پورے خلق خدا کو اللہ تعالیٰ نے حدیث یاد کرنے کے لیے لگا دیا. جب حدیث جمع ہو گئی وہ جذبہ ختم ہو گیا. کیسا جذبہ ہے، معجزہ ہے سرکار کا باقاعدہ. تو متاع کہتے ہیں پوچھے کو. ایک حقیر چیز ہوتی ہے نا، وہ گھر کے اندر رکھنے کی بھی نہیں ہوتی. گھر کے ہم جسے کہتے ہیں کٹے پر ڈال دینے کی چیز ہوتی ہے. جب اسے گھر کے اندر بھی نہیں رکھا جا سکتا تو اس متاع کو دل میں کیسے جگہ دی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. قرآن نے دنیا کو متاع کہا کر کے اس کی حقارت کو بیان کیا ہے. متاع کہا قلیل تاکید پیدا کرنے کے لیے مزید کا، یہ متاعون بھی ہے قلیلن بھی ہے. اللہ پر قربان جائیے. ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ 20 المہاد، رہنے کی بدترین جگہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزاری ہو، اللہ کے احکامات کو بھی بجا لایا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے بھی بچ گئے، ان کے لیے جنات ہیں تجری من تحتی الانہار، اور اس میں ایسے جنات جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جگہ جگہ قرآن کہتا ہے خالدین فیہا. کیسا جملہ ہے، ایک جملے کے لیے آدمی رہ کر خوش ہونا چاہیے. خالدین. دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، نعمت باقی رہتی ہے، آدمی کو موت آ جاتی ہے. نعمتیں پڑی ہیں، موت آ گئی. بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک اچانک چل بستے ہیں، واکنگ کرتے ہوئے، جاکنگ کرتے ہوئے، جم کرتے ہوئے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، 2 سیکنڈ میں یہاں سے اس عالم کو پہنچ گئے، دار فانی سے دار بقا کی طرف. اللہ اکبر. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی باقی ہے، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، مالدار تھا فقیر ہو گیا، مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وہاں کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے، موت ہی نہیں آئے گی. بوڑھا بھی نہیں ہوگا آدمی، کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور کبھی آدمی پریشان نہیں ہوگا. وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ، کبھی نعمتیں نہیں چھینی جائیں گی. سوچئے ذرا تسلی سے. اللہ اکبر. تھوڑے دن کی بات ہے،
روکی سوکی کھا کر حلال و حرام کا لحاظ کر کے زندگی گزار لو، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ آگے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں قرآن، نزلا من عند اللہ، اور یہ جو جنت اللہ دیں گے، جنت کی نعمتیں دیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی، میزبان اللہ ہوگا، اور جنت میں جانے والا جنتی مہمان ہوگا۔ یہاں مہمان اس لیے کہا گیا کہ مہمان کو کھانا کھانے کے لیے کچھ محنت نہیں کرنا پڑتا، وہ آیا ہے کمرے میں آرام سے سویا ہے، پکانے والے پکا رہے ہیں، دوڑ دھوپ کرنے والے دوڑ رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے دکان کو، کوئی بیکری کو جا رہا ہے، کوئی گوشت کی دکان کو جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی دودھ لانے بھاگ رہا ہے، کوئی بسکٹ لانے بھاگ رہا ہے، مہمان آرام سے کمرے میں لیٹا ہے، اسے کچھ نہیں کرنا ہے۔ جنت میں بھی ایسے اسے کچھ نہیں محنت کرنا پڑتا، بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز عطا فرمائیں گے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے نعمتیں وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہترین ہے، لہٰذا اس کو ترجیح دو آخرت کو۔ اس فانی دنیا پر کیوں مر مٹتے ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، نہیں، حلال و حرام کا لحاظ کرو، آخرت کو یاد رکھ کر زندگی گزارو، موت کو یاد رکھو، موت کے بعد والی زندگی، یہ اتنا ہی خلاصہ ہے اس قسم کے مضامین کا۔ آگے فرمایا آگے اب تو یہ ذکر تھا کہ عام لوگوں کا، اب یہاں اہل کتاب یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ کے لیے بھی اسلام کے دروازے بند نہیں ہوئے، اب بھی اگر وہ توبہ کر کے قاعدے کے مطابق ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان کے ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لے آئے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل کیا گیا، حضرت موسیٰ پر اور حضرت عیسیٰ پر توریت انجیل نازل کی گئی، اس پر بھی ایمان، قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ خاص اس لیے کہ قرآن خود توریت و انجیل کو برحق قرار دیتا ہے، اللہ کی کتابیں قرار دیتا ہے۔ خاشعین للہ، اور اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، ہاں، ایسا نہیں کہ ایمان تو لیا ہے لیکن ابھی وہ اندر کا وہ گیا نہیں، ابھی اندر تکبر باقی ہے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اپنی تمام برائیوں سے توبہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ جو یہود تھے وہ رشوت لے کر کے غلط مسائل بتاتے تھے اور احکامات بدل ڈالتے تھے، تحریف کرتے تھے، اور کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا، یعنی تو چھپا ہی لیا پورا۔ حضور آخری نبی ہیں، تھا چھپا دیا۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن آخری کتاب ہے، محمد پر نازل کی جائے گی، تھا اس میں، اسے چھپا دیا، کچھ احکامات کو گھٹا دیا، کچھ احکامات کو بدل دیا۔ کہتے ہیں ان تمام برائیوں سے توبہ کرتے ہوئے اگر وہ ایمان قبول کرتے ہیں تو ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے 24 گھنٹے۔ لا یشترون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو معمولی پیسے لے کر کے نہ بیچتے ہوں، یہ قرآن نے شرط لگائی ہے، معمولی پیسے، زیادہ پیسے لے کر بیچ سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے ساری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں ثمناً قلیلہ ہے۔ یہ ایک حکم چھپانے کے عوض میں اگر کسی کو حکومت مل جائے تو وہ حکومت بھی قرآن کریم کی نظر میں ثمناً قلیلہ ہے، یہ کہنا ہے قرآن کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر حکومت یہ کہے کہ تم یہ کہو کہ اسلام میں جہاد وہاد کچھ نہیں ہے، اس کے بدلے میں ہم تم کو علاقے کا ایم ایل اے بنا دیں گے، ایم ایل اے ہونا بہت بڑی چیز ہے، وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، وزیر اعلیٰ ہونا تو بادشاہ ہے ریاست کا۔ قرآن کہتا ہے وہ ریاست کی بادشاہت بھی ثمناً قلیلہ ہے، نہ تھوڑے پیسے لے کر احکامات کو بیچنا جائز ہے، نہ حکومتیں لے کر کے ایک حکم کو بدلنا بھی جائز نہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ارے وہ لوگ ہیں کہ ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، یعنی قیامت آنے ہی والی ہے، دور نہیں ہے ایک۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے لیں گے، ہاں جلد ہی نمٹا دیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کے کتنے انسان ہوں گے، کتنا وقت لگے گا،
ایسا نہیں، نیک لوگوں کا حساب جلد ہی ہو جائے گا، جلدی چکا دیں گے. چلو حدیث میں کچھ الفاظ بھی آئے ہیں اس کے لیے، جلدی کو بتانے کے لیے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. آگے اخیر میں اللہ تعالیٰ خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو اصبروا، صبر کرو. پورا خلاصہ بیان کرتے ہیں آخر میں 4 الفاظ میں، اے ایمان والو صبر کرو. اصل میں صبر یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے 3 صلے آتے ہیں. یہ ایک ہے مصیبت پر صبر کرنا. ہم جب بھی صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں مصیبت پر صبر کرنے کو کہتے ہیں، نہیں. نماز اذان ہوئی، آدمی کی طبیعت نماز کو جانے نہیں چاہ رہی ہے. صبح سو گیا، سردی کا موسم ہے، نرم نرم جو ہے وہ کمبل اوڑھ کر کے سویا. اب سردی میں اٹھنا اور پھر ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا طبیعت ہی نہیں چاہ رہی ہے. کہتے ہیں ہمت کر کے نماز کو آ جانا. کہتے ہیں یہ اللہ کی طاعت پر صبر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ فلاں لڑکی کو دیکھ لوں، اندر سے دل مچل رہا ہے، ہمت کر کے بچ گیا، ہمت کر کے بچ گیا. یہ معصیت سے صبر ہے، صبر عن المعصیت. اور ایک ہے مصیبت پر صبر، صبر انفرادی اجتماعی ہر قسم کا صبر آ گیا اس میں. اسی کو صابر کہتے ہیں. صرف مصیبت پر صبر کرنے والے کو صابر نہیں کہتے. آگے فرمایا وہ صابرو، یہ ہے دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا. پھر آ گیا، پھر اندازہ لگائیے آپ. یہاں صابرو سے مراد جم جانا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا. زندگی رہے گی تو انشاءاللہ عزت سے جئیں گے، اس لیے کہ موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا اور زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا. اگر علماء نے اعلان کیا کبھی نکلو میدان میں تو کیا کرو گے؟ بھاگ جاؤ گے یا گھروں میں بیٹھ جاؤ گے. صابرو، دشمن کے مقابلے میں جم جانا، ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا. ورابطو، تیار رہنا دشمن کے. ایک ہے میدان جہاد میں ثابت قدم رہنا، جم جانا، سینہ سپر ہو کر کے کھڑے رہنا. رابطوں کی 2 تفسیریں ہیں. یہ کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، کہ کوئی اسلامی ملک میں داخل، آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا الفاظ سے، اسلام کے نظریے، نقطہ نظر، اسلام کے خیال، اسلام کی سوچ کیسی ہے. ہاں. اور رابطو، اسلام کی سرحدوں کی بارڈر میں کھڑے ہو کر کے، باقاعدہ اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. ہاں. کہ دشمن کوئی ہمارے ملک میں داخل نہ ہو سکے، یہ ہمارا بتاؤ. اور اس کا ایک معنی آتا ہے دشمن کے مقابلے میں تیار رہنا. فی الحال تو دشمن مقابلہ کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن کبھی بھی اعلان کر سکتا ہے، اور جب اعلان کرے گا اس وقت تیاری کرو گے. جب آدمی کو بیت الخلا آئے گا اس وقت کنواں کھودو گے یا پہلے سے کنواں کھود کر تیار رکھو گے؟ جب بیت الخلا آئے گا اس وقت کنواں کھود کر پانی حاصل کرو گے یا پہلے سے تیار رکھو گے پانی؟ اور رابطو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو تمہارے بس کا ہے دشمن کے مقابلے میں تیاری رکھو، تیار رہو. یہ ہے رابطو کا خلاصہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی فرما برداری کرو. اللہ سے تقوی 2 چیزوں کا نام ہے. سب سے بنیادی چیز تقوی کے اندر یہ ہے کہ آدمی بچ جائے. اصل میں بچنے کو کہتے ہیں تقوی. آدمی اس وقت بچتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں ہوتا ہے. اسی لیے ایک لازم ملزوم کی طرح بن گیا. اللہ سے ڈرو.
یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرو. جہنم سے بچو یعنی جہنم میں لے جانے والے اسباب سے بچو، یہ مطلب ہے. سب سے ادنا درجے کا تقوی یہ ہے کہ آدمی کفر و شرک سے بچ جائے. یہ ادنا درجے کا تقوی، ادنا درجے کا متقی وہ ہے جو کفر و شرک سے بچ جائے، توبہ کر لے. پھر اس کے بعد دوسرا درجے کا تقوی یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ فرائض و واجبات کو ادا کرے. فرائض و واجبات، ہر ناجائز سے بچ جائے. یہ تو پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی شبہات سے بھی بچ جائے. بخاری شریف میں ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دو کے بیچ میں کچھ مشتبہات ہیں. جس کے حلال و حرام ہونا جس کا حلال و حرام ہونا واضح نہیں ہے، ایسی چیزوں سے بھی بچو. اس کی مثال حضور نے حدیث میں یہ دی ہے، یہ گائے ہے، یہ میرا کھیت ہے، یہ ڈیکس رکھا ہوا ہے، اتنا میرا کھیت ہے. کہتے ہیں تم اپنے گائے کو بیچ میں چراؤ. اگر یہ کنارے پہ چراؤ گے تو دوسرے کے کھیت میں پیر رکھنے کا خطرہ ہے. ہاں یہ ہے، یعنی مشتبہات سے دور رہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ناجائز سے بچنے کے لیے بہت ساری جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دینا پڑتا ہے آدمی کو. واتقوا اللہ، تقوی کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، جس کا حکم دیا ہے اسے بجا لانا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے بچ جانا. اور اس کے درجات ہیں، کچھ حرام ہے، کچھ مکروہ تحریمی ہے، کچھ مکروہ تنزیہی ہے. ہاں، اور اسی طرح ادھر فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، مستحبات ہیں. ادھر بھی درجے ہیں، ادھر بھی درجے ہیں. ان کو مدارج احکام کہتے ہیں. فقہاء کا احسان ہے، انہوں نے احکامات کے درجے متعین کر دیے، ورنہ امت بہت مشقت میں پڑ جاتی. اللہ نے فقہاء سے وہ کام لیا، متعین کر دیا یہ حلال ہے. حدیثوں کو، پورے حدیثوں کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر یہ چیز کا حکم متعین کرنے کے لیے لاکھوں حدیثوں کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر ایک مسئلے کا حکم متعین کرنا پڑتا ہے. اللہ نے وہ کام فقہاء سے لیا ہے، احسان ہے ان کا. اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے. لعلکم تفلحون، اگر تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے تو تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ. یہ لعلکم جب اللہ کے کلام میں آتا ہے تو یقین کے معنی میں آتا ہے. ہاں، اور مجھے یاد نہیں اس وقت، ابن ہشام ہے امام نحو، امام النحو. ابن ہشام، ان کی غالباً ایک روایت یہ لکھی ہوئی ہے فن کی کتابوں میں، لعل یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. پھر روایت علماء کے لیے عرض ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج سورہ آل عمران مکمل ہوئی. دو بڑی صورت قرآن کریم کی مکمل. سورہ نساء شروع ہونے جا رہی ہے. سورہ نساء، اس میں ماشاءاللہ شروع کے 2-4 رکوع عورتوں کے بارے میں، اس کے بعد مختلف احکامات اس میں بھی آئیں گے، اور ایک بہت احکامات اس میں بہت دور تک. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بافیت سلسلہ چلتے رہے. اللہ قرآن کریم کے انوارات سے ہمارے دلوں کو معمور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.